ایک نمایاں ترین شخصیت سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے بلا شبہ اس جماعت کو بام عروج تک پہنچانے میں اپنی بہترین صلاحیتیں اور زندگی کے قیمتی لمحات صرف فرمائے اور بے مثال مخلصانہ قربانیاں پیش کیں، جن کا اس دور میں ہم جیسے لوگوں کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف حضرات نے مقالات و مضامین تحریر فرمائے ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مکمل انشاءاللہ ان کی اشاعت ہوگی، جس سے ایک بڑا معلوماتی سرمایہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اس وقت اس مختصر مضمون میں حضرت کے مفتی اور فقیہ ہونے کی حیثیت سے جو خدمات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت موصوف عظیم مورخ، بہترین مصنف، ممتاز مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے مفتی اور فقیہ بھی تھے، جس کا اندازہ آپ کی فقہی تحریروں اور مبسوط فتاوی سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دینی تعلیم کے رسالوں میں بہت آسان انداز میں ضروری دینی مسائل جمع فرمائے، جو امت کے نونہالوں کے لیے انتہائی نفع بخش ہیں۔ اسی طرح آپ نے فقہ حنفی کی مقبول کتاب نور الاضاء کا آسان اردو ترجمہ اور تشریح نور الاصباح کے نام سے شائع فرمائی، جو طلباء اور اساتذہ کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآباد میں آپ کا دور قیام سن 1347 سے 1366 تک، یعنی تقریباً 20 سال، یہ آپ کی زندگی کا تابناک دور ہے۔ اسی زمانے میں آپ نے اکثر تصنیفات مرتب فرمائی ہیں اور تدریسی خدمت کے ساتھ ساتھ صوبائی جمعیت کے ماتحت ملی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ مدرسہ شاہی کے قیام کے دوران سن 1358 سے 1366 تک دارالافتاء کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد رہی، جسے آپ نے نہایت محنت اور دل جمعی کے ساتھ انجام دیا۔ اس دور کے 458 فتاوی خود آپ کے دست مبارک سے نقل کیے ہوئے مدرسہ شاہی کے فتاوی کے رجسٹروں میں درج ہیں۔ مدرسہ شاہی کی دارالافتاء کی تاریخ پر ہمارے حضرت مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ندائی شاہی کے تاریخ شاہی نمبر میں موجود ہے، جس میں دارالافتاء کی ابتدا اور اس سے وابستہ حضرات کے حالات درج ہیں۔ اسی میں یہ بات منقول ہے کہ 458 فتاوی حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی الگ سے محرر دارالافتاء میں نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ سارے فتاوی نقل کرنے کا بھی موقع نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کل 458 ہی فتاوی لکھے ہوں گے، بلکہ اور بھی لکھے، لیکن جو ضروری سمجھے وہ آپ نے رجسٹر میں نقل فرمائے۔ ان کی تعداد 458 ہے، اور ان میں مختلف تفصیلی اور مختصر فتاوی اہم موضوعات پر موجود ہیں۔ ان میں سے چند فتاوی ہم نے اپنے مقالے میں بطور نمونہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک فتویٰ ہے قرآن کریم افضل ہے یا ذات نبوی افضل ہے۔ ایک دور میں یہ بڑا مسئلہ چلا، اس پہ حضرت نے مبسوط جواب لکھا ہے، اور آخر میں یہ لکھا کہ وجوہات افضلیت دونوں کے بارے میں وارد ہیں۔ ایک اعتبار سے ذات نبوی کو افضل کہا جا سکتا ہے، دوسرے اعتبار سے قرآن پاک افضل ہے۔ پھر آپ نے مشورہ دیا ہے کہ اس مسئلے میں سکوت اور توقف ہی بہتر اور اسلم بلکہ ضروری ہے، اور وہ احادیث جو سائل نے پیش فرمائی ہیں اگرچہ ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے،
مگر ایسے جزوی امور سے فضل کلی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ امت میں اور کیا پہلے ہی سے اختلافات کیا کم ہیں کہ ایک نیا موضوع اٹھا کر بحث چھڑی جائے، اس لیے ایسے معاملات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح عقیدہ حیات النبی پر آپ کا ایک مبسوط فتویٰ ہے، اس کو بھی اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑے سلگتے ہوئے موضوع پر سوال کیا گیا تھا حضرت سے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سوال یہ تھا کہ جب حدیث میں یہ بات وارد ہے سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تمہیں وہ فریق قتل کرے گا، وہ جماعت قتل کرے گی جو باغی ہے، تو سائل نے یہ پوچھا کہ اس حدیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اعتبار سے جماعت باغیہ کے مصداق تھے، اور یہ سوال کل بھی اٹھایا جاتا رہا، آج بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے اس کا بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں حضرت کا پورا جواب پڑھ کے سنا دوں۔ جی تو میں پورا ہی سنا دیتا ہوں، ایک صفحے کا ہے یہ حضرت کا جواب، اور اس میں حضرت نے ہمارے اکابر کے موقف کی بہت ہی جامعیت کے ساتھ حضرت نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت ذاتی غرض پر مبنی نہ تھی، بلکہ نظریات و اجتہاد کا اختلاف تھا، اور اس اختلاف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطی تھے، اور مجتہد خاطی کو اپنی خطا کا خود احساس نہیں ہوتا، وہ خود کو مصیب سمجھتا ہے، اسی بنا پر اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ نفس اجتہاد کا اس کو اجر ملتا ہے۔ بہرحال بہت کم مسائل ایسے ہیں کہ بعد کے علماء یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خاطی کون تھا اور مصیب کون، ورنہ عموماً اجتہادی مسائل میں جن میں اختلاف چل رہا ہے اور ہر ایک فریق اپنے مجتہد کو مصیب ہی سمجھتا ہے اور ثابت کرتا ہے، حدیث سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق پر ہونے کا علم ہوتا ہے، اور یہ علماء کے لیے اس فیصلے کی حجت ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کو مصیب قرار دیتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطی، لیکن چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد نے ان کو دیانتاً اس جد و جہد پر مجبور کر دیا تھا، لہٰذا وہ گنہگار نہیں کہلائے جا سکتے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ اس حدیث کا علم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوا یا نہیں۔ اہل تاریخ کا بیان ہے کہ اس حدیث کا علم ہوا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے جو ان کو میدان میں لائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ باغی کے معنی طالب کے سمجھے، یعنی فئۃ طالبۃ بدم عثمانہ، یہ مستبعد نہیں، کیونکہ باغین اس معنی میں آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے یا باغی الخیر، حدیث میں ہے یا طالب الخیر کے معنی کے اندر، اور قرآن پاک میں ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ای غیر طالب، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ فقال ابو بکر باغ وحاد اور عرض بالبغائی الابل وہدایت الطریقی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے کے اوپر مطالبہ دم عثمان کا جذبہ غالب تھا، اس کے بموجب ان کے دماغ نے حدیث کے معنی سمجھے۔ اجتہادیات میں اس کی نظیریں بے شمار ہیں، ورنہ کم از کم اس حدیث کے مفہوم میں احتمال تو موجود ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ محتمل المعنی حدیث کی بنا پر کوئی مجتہد اپنے تحقیقی نظریے کو کب چھوڑ سکتا ہے۔
حضرت نے یہ اس کے جواب میں جو فتویٰ لکھا یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے ایصال ثواب پر لین دین کے بارے میں، اور حدیث میں جو فرمایا گیا کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، ان 12 خلفاء سے کون مراد ہیں، یہ بھی ایک بڑی تحقیقی بحث ہے، اور اس میں حضرت نے تفصیلی نام بنام لکھا ہے کہ نمبر 1 پر کون اور نمبر 2 پر کون، اور اس طرح سارے اسماء گنوائے ہیں، اور مختلف عبارتیں بھی اس بارے میں درج کی ہیں۔ اسی طرح شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے، اور عیدگاہ اور مسجد کے احکام میں کیا فرق ہے، اس پر بھی ایک مبسوط فتویٰ ہے۔ وقف علی الاولاد کا ایک طویل سوال ہے، اس کے جواب میں حضرت نے بہت نپی تلی بات فقہ کی روشنی میں ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ جب مدرسہ شاہی سے تشریف لے آئے دہلی، حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی اعانت کے لیے حضرت کے مشورے پر اور اس زمانے کی ضرورت کا خیال فرماتے ہوئے درس حدیث اور درس و افتاء چھوڑ کر آپ دہلی تشریف لائے، وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر موقع عطا فرمایا، اور مدرسہ امینیہ سے آپ کی باقاعدہ وابستگی ہوئی اور تا دم وفات رہی۔ اس زمانے میں بھی آپ فتاویٰ لکھتے رہے، اور یہاں کے صدر مفتی بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ اس دور کے 2 فتاویٰ ہمارے حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب نے، میں ان کا مشکور ہوں کہ رسالہ دارالعلوم کے پرانے فائلوں سے 2 فتاویٰ نکال کر انہوں نے ارسال فرمائے۔ اس میں سے ایک فتویٰ ہے انگلینڈ میں ذبح خانے کا طریقہ اور ذبیحہ کے متعلق سوال جواب، یہ بھی ایک جدید مسائل میں سے ہے، اور لمبا فتویٰ حضرت نے لکھا جو شائع ہوا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے انگلینڈ میں مشتبہ لاشوں کے متعلق طریقہ اور دستور العمل، کہ ایسی لاشیں کہ جن کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ حادثاتی موت میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کو مہینوں تک فریزر میں رکھا جاتا ہے، جس سے لاش خراب بھی ہو جاتی ہے، غسل کے قابل نہیں رہتی وغیرہ۔ اس بارے میں حضرت نے جواب دیا ہے۔ اور بعد میں آپ نے جمعیت علماء ہند کے تحت ادارۃ المباحث الفقہیہ جو قائم فرمایا، یہ آپ کا عظیم الشان کارنامہ، اور اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہمارے اجتماعات کا طریقہ ہے، بلکہ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی اہم موضوع پر آپ تحریر مرتب فرماتے اور مختلف دارالافتاء میں اسے روانہ فرماتے، پھر وہاں سے جو جوابات آتے اس کا آپ خود جائزہ لیتے، اس پر اگر کوئی تنقیح کی ضرورت ہوتی تو دوبارہ تنقیح بھیجتے۔ اس طرح آپ نے کئی مسائل کے بارے میں تحقیقات فرمائیں، اور رؤیت ہلال کا مسئلہ ہر سال جھگڑے کا سبب بنتا تھا، اس پر آپ نے تمام تر تحقیقات کے بعد باقاعدہ ایک اجتماع بلایا، اور اس میں رؤیت ہلال کے قواعد و ضوابط طے فرمائے۔ اور بعد میں حضرت کے بعد بھی ہمارے بعد کے دور میں اس رسالے پر دوبارہ نظر ثانی کی گئی، اور اس میں کچھ جزیات کا اضافہ کیا گیا، اور اب الحمدللہ وہ ایسا رسالہ ہے اس ہندوستان جیسے ملک کے لیے کہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو ہر جگہ رؤیت ہلال کے بارے میں بہترین رہنمائی لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، خدمات کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اور بعد والوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔